بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی اگر معیشت کی داستان سننی ہو کہ پاکستان کی معیشت پٹری سے کس طرح اتری ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جسے اردو میں جاری خسارہ بھی کہتے ہیں، وہ کس طرف چل رہا ہے۔ اگر خسارہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجوری جلد از جلد خالی ہو جائے گی یا آپ کو بہت زیادہ قرض لینا پڑے گا۔ اور ماضی میں جب یہ خسارہ بڑھتا تھا تو پاکستان کو قرض آسانی سے مل جاتا تھا، تو پاکستان جو ہے معاشی بدحالی کی طرف اتنا تیزی سے رخ نہیں کرتا تھا۔ اب جو ہے جیسے ہی ہمارا خسارہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ہماری تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں، جس کو ریزروز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں معاشی بدحالی آ جاتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر پینک کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگ ڈالر کی خریداری کرنا شروع کر دیتے ہیں، حکومت پینک کر کے جو ہے درآمدی اور برآمدی پابندیاں شروع کر دیتی ہے لگانا، اسٹیٹ بینک جو ہے دوسرے اقدامات لیتا ہے اور بہت تیزی سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے اور پینک پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ پاکستان میں پینک کی، ایک تو پاکستان کا تجارتی خسارہ، پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، اور پھر ہماری حکومتوں کا اس پہ رد عمل اور اس کا خوف، وہ اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ یہی چیز ہم نے دیکھی پچھلے سال جب کموڈٹی سپر سائیکل 1.5-2 سال پہلے آیا تو پی ٹی آئی کے آخری مہینوں میں وہ کموڈٹی سپر سائیکل پیک کر چکا ہوا تھا اور تقریباً پورا گزار لیا ہوا تھا بغیر پینک کے، اور اس میں جو ہے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس کے لیے رقم کا بھی بندوبست مسلسل ہو رہا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ایک دم حکومت چینج ہوئی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس وقت حکومت چینج نہ ہوتی، اس کے 6 مہینے بعد بھی ہوتی، تو شاید ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے جو آج ہو گئے۔ اس کی بڑی ایک اچھی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سن 2005 کی بات ہے، میری پہلی نوکری تھی خادم علی شاہ بخاری میں کام کرتا تھا۔ تو سم ہاؤ مجھے نا باس کے ساتھ بن نہیں رہی تھی، حالانکہ وہ باس میرے بہت اچھے آج دوست ہیں اور ہمارا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے، تو میں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ تو میرے جو امیڈیٹ باس تھے ان کو پتا لگا، تو انہوں نے کہا مجھے کہ اچھا میرے سے ملنے آؤ۔ میں ان سے ملنے چلا گیا۔ وہ کہتے کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ مسئلے ہیں یار، یوں ہیں وہ ہے، ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں اور انکریج نہیں کرتے، فلاں فلاں فلاں۔ تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے نوکری چینج کرنی چاہیے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی دے۔ کہتے ہیں باقی ماننا نہ ماننا تمہارا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اگلے مہینے۔ تو کہہ رہے ہیں یا تو تم شادی ڈیلے کر لو یا تم نوکری ابھی فی الحال نہ چھوڑو، چند مہینے رک جاؤ، 6-8 مہینے۔ میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا فرق یہ پڑے گا کہ 2 کام مشکل ترین ایک وقت میں کرو گے نا تو دونوں کام خراب ہو جائیں گے اور تم جو ہے نا پریشان ہو جاؤ گے۔ اچھا ان کی بات تھوڑی سی مجھے ہٹ کری، سمجھ آئی، اور میں نے ایسے ہی کیا، شادی کر لی، نوکری وہی بیٹھا رہا۔ تو اس کے بعد میں 5 سال اسی جگہ نوکری کرتا رہا، حالات بہتر بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں جب کووڈ آیا تھا پہلے، پھر کموڈٹی سپر سائیکل آیا تھا۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں ہی پاکستان میں حکومت چینج کرنے کی پلاننگ، یہ جو نون لیگ والے یہ بات کرتے ہیں کہ ہو گئی تھی، لیکن فار سم ریزن نہیں ہوئی، اور کووڈ میں آؤٹ پرفارم بھی کیا تھا پی ٹی آئی نے بہت زیادہ، پوری دنیا میں کیا تھا۔ بلومبرگ، اکانومسٹ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سب نے اس کا ایکنالجمنٹ بھی کیا۔ اور کووڈ کے بعد پاکستان کی معیشت بھی جو ہے ایک دم تیزی سے اوپر گئی، دنیا کی بھی معیشت کھل رہی تھی اور ہم اوپر جانا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے فوراً ہی کووڈ کے بعد کیونکہ دنیا بند ہو چکی ہوئی، کموڈٹی سپر سائیکل دنیا میں چیزوں کی شارٹیجز ہوئی اور قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری 7-8 مہینے تھے، اس کو ویدر کر رہی تھی گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے، ریزروز بھی بہتر تھے۔ اب یہ سوچیں کہ نو کانفیڈنس موومنٹ سے پہلے 1 مہینے پہلے اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے $17.5 ارب ڈالر، پھر نو کانفیڈنس موومنٹ آیا، جو ہمیں باہر سے کریڈیٹرز نے پیسے بھیجنے تھے تو وہ نہیں آئے، اور وہ جب نہیں آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے حکومت بھی چینج ہو گئی، تو ہمارے ریزروز یوں گرے۔ اچھا اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ بھی رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دلیل کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہو تو ملک جلدی دیوالیہ ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے لیے ایک تو پالیسی اقدامات کریں اور دوسرا اس کا سرمایہ کا بندوبست کریں تو آپ نکل سکتے ہیں، جیسے ہم نے بھارت میں دیکھا، جیسے ہم نے دوسری ایمرجنگ آئل امپورٹنگ کنٹریز میں دیکھا۔
لیکن پاکستان اڑ گیا اس میں، اور چند ممالک جو اس طرح کے تھے جدھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی وہ اڑ گیا۔ اب آج جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا نمبر آیا سپتمبر کے مہینے کا، اکتوبر کے مہینے کا، اور $74 ملین صرف ہے۔ یہ بہت ہی اچھا نمبر ہے اگر اس کو ہم آئسولیشن میں دیکھیں، مطلب لیفٹ رائٹ نہیں دیکھیں اس کو، اگر ہم گھوڑے کی نال جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اگر لگا کے دیکھیں تو یہ $74 ملین از سم تھنگ اے ویری گڈ نمبر، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے سال اکتوبر میں یہی $850 ملین تھا۔ اگر ہم اس کو 4 مہینے کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلے 4 مہینے میں جو جولائی سے اکتوبر تک صرف $1.15 ارب تھا، جو پچھلے سال $3.1 ارب تھا، یعنی کہ ہمیں اس دفعہ خسارہ کم کیا اور صرف $1.1 بلین چاہیے تھا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا ایسے ایک کہا جا سکتا ہے سیفلی کہ پاکستان نے اپنے خسارے کو کم کر کے معیشت کو بہتری کی۔ یہ تو اگر آئسولیشن میں دیکھا جائے۔ اچھا، اب خسارہ کم کرنے کا طریقہ ہے نا، ایک خسارہ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 روٹیاں کھاتے اب 2 روٹی پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جب 2 روٹی پہ آئیں گے تو خرچہ کم ہوگا، جب خرچہ کم ہوگا تو خود بخود آپ کی آمدنی سے، اگر پہلے خرچہ زیادہ تھا تو پھر خرچہ کم ہوگا تو آمدنی اور خرچہ برابر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی بڑھائیں۔ اچھا، میرے جیسے بندے یا آپ کے جیسے بندے کو اگر خسارے اپنے کم کرنے ہیں تو ان کے لیے تو سوٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کر لیں اور غیر ضروری اخراجات کو فوراً کم کر لیں۔ لیکن معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے جو زیادہ سوٹیبل چیز ہوتی ہے کہ آپ غیر ضروری اخراجات ضرور کم کرنے ہیں آپ نے، لیکن آپ نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی تو معیشت میں، کیونکہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، 2.5% سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو نوکری نہیں ملے گی، بے روزگاری ہوگی اور چیزیں ہوں گی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 1.5 سے 2 سالوں میں پاکستان میں جو ہے اخراجات کو کم کر امپورٹ کو کم کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے ملک میں مہنگائی بھی ہوئی جب امپورٹ پہ پابندیاں لگی، تو اس وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے۔ لیکن اگر میں اس مہینے کے اکتوبر کا جو گزرا ہے اور سپتمبر کے اگر کرنٹ اکاؤنٹ پہ دیکھوں نمبر کو، اکتوبر میں تو $74 ملین آئے، میں نے آپ کو بتایا، اور سپتمبر میں وہ جو ہے وہ $46 ملین تھا۔ تو جو ایک مجھے اچھی چیز نظر آئی، درآمدات تو ہماری یہیں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ہماری برآمدات میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ ہماری برآمدات جو ہیں، ایکسپورٹس جو ہے $2.76 ارب ہوئی ہیں اکتوبر میں، جو پچھلے سال $2.3 ارب سمجھ لیں، یعنی 500 میں آدھے ارب ڈالر کا ایک مہینے کا فرق۔ تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ اٹھا لیں اسحاق ڈار کی کہ جب وہ آئے نا، پاکستان کی ایکسپورٹ کی کمر توڑی ہے، ٹھیک ہے، تباہ کی کمر توڑی، اور پھر ہمارے جو حالات، اور امپورٹ کو جو انہوں نے راکٹ لگا دیتے تھے، تو ایکسپورٹس جو ہے بڑی ہیں۔ اب لیکن میں ایکسپورٹس بھی جو بڑی ہے نا ہماری، اس پہ تھوڑا سا میرے شکوک و شبہات ہیں کہ آیا یہ ہماری ایکسپورٹس واقعی میں بڑی ہے، کیونکہ میں انڈسٹری کے نمبر دیکھے جو ابھی آ رہے ہیں اس میں تو ٹیکسٹائل کی -21% گروتھ ہے۔ اگر -21% گروتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیداوار کم کی ہے، ادھر ایکسپورٹس کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مہینے 1.5 پہلے ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا ڈالر پہ، اسمگلنگ مافیا پہ، ہنڈی حوالہ پہ، ادھر ادھر۔ اس پہ کیا ہوا تھا کہ ایک آواز آئی تھی کہ جی ڈالر کا ریٹ جو ہے نیچے آئے گا، تو سب نے، جو ایکسپورٹروں نے پیسے روکے ہوئے تھے، ان کو بھی پیغامات بھی گئے ہیں بہت سارے لوگوں کے، اپنے باہر پیسے منگائیں اور اچھی چیزیں منگانی چاہیے۔ تو ایکسپورٹس زیادہ نہیں ہوئی، بیسیکلی وہ ڈالر جو باہر روکا ہوا تھا وہ زیادہ آیا۔ تو یہ اگلے مہینوں میں کنفرم ہوگا کہ آیا ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ یہ سسٹین ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اٹ از ٹو ارلی ٹو ایزیوم۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ترسیلات بھی جو ہے ہماری، جو یہ مہینہ تھا اکتوبر کا، اس میں سپتمبر کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، $200 ملین۔ وہ بھی وہی چیز ہوئی ہے، پہلے کیونکہ ترسیلات ہر ایک نے روکی ہوئی تھی، ڈالر اوپر جا رہا تھا روزانہ، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جتنی ضرورت ہے اتنے پیسے بھیجو۔ جب جیسے ہی نیچے آیا ہے تو لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ اور نیچے نہ چلے جائے، تو جنہوں نے روکے ہوئے تھے پیسے وہ آئے۔ تو ریمیٹنسز کا بھی نمبر ہمیں دیکھنا ہے۔ اب ایک جو اس میں جو پریشان کن تو نہیں میں کہوں گا، میرے نزدیک اچھی خبر ہے۔ آپ بھی کہیں گے جس میں زیادہ خسارہ ہوتا ہے اس کو تم کہہ رہے اچھی خبر ہے، اور جس میں کم ہو رہا ہے تم اس کو جو ہے کہہ رہے ہو کہ اگر آئسولیشن میں دیکھو پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔
بھائی ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے نا دیکھنے کا. تو میرا ڈیٹا کو دیکھنے کا ایک الگ طریقہ ہے. اب پرائمری انکم خسارہ ہوتا کیا ہے؟ جب ہم ملک میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی بیرون ملک کی ملٹی نیشنل فارن کمپنیز بھی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ کام کرتی ہیں تو یہاں منافع کماتی ہیں تو پھر وہ منافع باہر بیچتی ہیں. اسی طرح پاکستانیوں کی کمپنیاں، ویسے تو پاکستان میں کیا کمپنیاں باہر کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے، کوئی بینک میں پیسے رکھ لیتا ہے، سوئس بینک میں. ہمارا تو یہ ویژن ہی نہیں ہے. بہرحال کچھ تو ہوں گی چھوٹی موٹی، تو وہ جو ہے اپنا منافع پاکستان بیچتے. تو یہ خسارہ جو ہے $881 ملین آیا اس مہینے. ایسا کیا ہو گیا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے آپ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ کرتے رہے، بہت بتاتے رہے کہ ریکارڈ منافع ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک نے اور اسحاق ڈار صاحب لوگوں نے پچھلے مہینوں میں باہر ان کے پروفٹس کو بھی جانا روکا ہوا تھا. پھر اسی طریقے سے جو ہے سروسز بھی کچھ، جیسے جہازوں کی کمپنیاں بھی کہتی تھی ہمارے پیسے رکے ہوئے ہیں، شپنگ لائنز بھی کہتی تھی. تو وہ جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جو پچھلے مہینوں میں کمپنیوں کو اپنا منافع باہر بھیجنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ انہوں نے سفارتی سطح پہ بھی اس آبجیکشن کو اٹھایا، بلکہ سعودی عرب نے بھی بولا تھا. بہرحال تو وہ تو سلو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، مسئلہ نہیں. اکتوبر کے مہینے میں حکومت پاکستان کو $213 ملین کا قرض ملا. پچھلے سال اکتوبر میں اسی طریقے سے $1.9 ارب کا اسحاق ڈار صاحب نے قرض دیا تھا. پھر جو ہے ادائیگیاں کتنی کی؟ اکتوبر کے مہینے میں قرض کی جو ہے $255 ملین کی ادائیگیاں ہوئی ہیں، اور پچھلے سال $660 ملین کی تھی. تو ادائیگیاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اور اگر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ $172 ملین سے کم ہوئے. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 15-20 دنوں سے روپے نے بھی اپنی چال جو ایک مضبوط ہو رہا تھا، اس چال کو جو ہے واپس سے ہم نے دیکھا کہ واپسی کی طرف ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ، میں جب سٹاکس کی ویڈیو کرتا ہوں، معیشت پہ کرتا ہوں، تو ہر ویڈیو پہ ایک سوال آ جاتا ہے، سر آپ ڈالر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ ڈالر کو دیکھیں، آسان طریقہ یہ ہے دیکھنے کا کہ آپ کے ملک کی مہنگائی، آپ کی ٹریڈنگ ملک کی مہنگائی میں اگر فرق ہے تو وقتی طور پہ تو آپ اس کو جو ہے نا روک سکتے ہو، لیکن اس نے کمزور ہونا ہی ہونا ہے. تو اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی 24-25% ہے، عالمی مہنگائی 5% ہے. تو یہ فرق جو ہے نا، یہ اگر 1-2 مہینے کا ہو تو ٹھیک ہے، اگر یہ سالوں سال چلتا رہے گا تو پھر آپ کی کرنسی کو ویک ہونا ہی ہونا ہے. تو جو ایک چیز ہے، اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے. یہ معیشت دان جو ہے وہ روپے کی قدر کو اس سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو ہے ایکچولی 91.7 سے بڑھ کے 98.6 ہو گیا، حالانکہ روپیہ کمزور بھی ہوا اس کے باوجود. تو وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس کے حساب سے کہ یہ آپ کا روپیہ جو ہے یہ 285 کے اراؤنڈ اس وقت جو ہے وہ فیئرلی ویلیو ہے. یعنی کہ اس کو مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کی برآمدات میں بھی نقصان ہو سکتا ہے اور امپورٹ بڑھ سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں. تو اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہے. پھر آخری میں ایک اور ڈیٹا آیا ہوا ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. $174 ملین کی آئی ہے. پچھلے سال بھی $178 ملین تھی اکتوبر میں. چین سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، $158 ملین. ہانگ کانگ نظر آ رہا ہے $107 ملین. ہانگ کانگ پتہ نہیں آئی ٹی کمپنیز میں کر رہا ہے یا کسی اور میں کر رہا ہے. امریکہ جس سے بڑی امید ہے $35 ملین. سعودی عرب UAE کا نام نہیں ہے اس میں، گلف کنٹری کے کسی کا نام نہیں ہے اس میں. پچھلے سال اکتوبر میں بھی نام نہیں تھا. تو ابھی جو ہم امید لگا رہے ہیں کہ ان ممالک سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، لیٹس ہوپ کہ آئے. لیکن میں جو ایک کنسسٹنٹ جسے دیکھتا ہوں سرمایہ کاری میں، وہ ہمارے ساتھ چین ہی کھڑا ہے. لیکن یہ کہ سرمایہ کاری کا دیکھیں، ٹو بی فیئر آن دیم، ان کو انوائرمنٹ چاہیے، ان کو آپ کو ریٹرن دکھانے پڑیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے پاس بھی بہت سرمایہ ہے. تو آپ کو جو ہے نا، صرف اگر آپ ایک سرمایہ کار کے پیچھے بار بار پڑتے ہیں نا کہ آپ ہی کریں، جیسے سعودی عرب کے ساتھ ریفائنری کی ہم بات کرتے ہیں بار بار، تو دیکھیں $15 ارب سے شروع ہوئی تھی وہ بات، پھر وہ 10 پہ آئی، وہ 3 پہ آ گئی تھی. آج یہ اخبار کہہ رہی ہے کہ سعودی اب $1 ارب لگانا چاہتا ہے. تو یہ آپ کو نا ایک ایکسکلوسیوٹی جب دیتے ہیں نا، تو سامنے والے پھر آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کو جو ہے نا اوپن بڈنگ ٹینڈر، آپ بس اعلان کریں، اکانومسٹ بلومبرگ وغیرہ میں اشتہار لگائیں کہ پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے، یہ انسینٹو ہے، انٹرسٹڈ پارٹی کم اینڈ جوائن.
یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے جو بڑے بڑے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں. تو مطلب جب آپ کمپٹیشن کریٹ کریں گے نا انورڈ ریمیٹنسز بول رہا ہوں انویسٹمنٹس میں, تو اس کے فائدے ہی ملیں گے. آپ مجبور نہیں لگیں گے, ورنہ سامنے والا جب آپ ایک ہی پہ فوکس کرتے ہیں وہ آپ سے جو ہے نا جو دل چاہتا ہے وہ لکھوا لیتا ہے, پھر آپ بعد میں پریشان ہوتے ہیں ضرور. تو یہ تھی صورتحال. اوور آل ہمارا ایکسٹرنل سائڈ جو ہے ریلیٹیولی اچھا دکھ رہا ہے پکچر میں, لیکن وہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے یا جو ہم نے پالیسی سیٹ اپنایا ہوا ہے اس سے جو ہے معیشت سلو ہو رہی ہے, اور معیشت جب سلو ہوگی تو پھر آبویسلی جو ہے روزگار اور یہ تمام چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اوور آل گڈ. تھینک یو ویری مچ.